دین غلبے کا نام ہے، وہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اولہن نقدن، یعنی جب ایک کڑی ٹوٹے گی لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے، وہ ٹوٹے گی ہاتھ سے چھوٹے گی اس سے نیچے والی کو پکڑ لیں گے۔ آخر ہم بھی مسلمان ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں یہ نہیں کر رہے تو پھر بھی مسلمان ہیں، یہ نہیں کر رہے پھر بھی مسلمان ہیں، کوئی بات نہیں ہم تو روزانہ قرآن تو پڑھتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں۔ کیا حد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بتائی، فرمایا اولہن نقدن الحکم، جو پہلی کڑی اسلام کی ٹوٹے گی وہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے۔ جس دھرتی پہ قانون غیر اللہ کا آ جائے سمجھ لیجئے اسلام کی کڑی ٹوٹ گئی۔ تو ظاہر ہے جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کیا ہوتا ہے؟ جہاں اسلام نہیں ہوتا وہاں کفر ہوتا ہے۔ لہذا جتنا آپ اسلام سے دور ہوتے جاؤ گے اتنی اس کی جگہ کفر لیتا جائے گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں چاہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ افغانستان ہو، وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں اسلام کی جگہ کفر نے لی ہوئی ہو اور اسلام مسلمانوں کو پھر غلبہ ہو جائے؟ یہ ممکن کیسے؟ لہذا سن لیجئے، اولہن نقدن الحکم، جب قانون غیر اللہ کا آ گیا تو اسلام کی کڑیاں ٹوٹنی شروع ہو گئی۔ وآخرہن، ٹوٹتے 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 ہم کہاں آ کے رکے؟ فرمایا وآخرہن نقدن، اولہن نقدن الحکم وآخرہن الصلاۃ، آخری باٹم لائن، دین کی آخری کڑی وہ 5 وقتہ نماز ہے۔ اگر 5 وقت ہمارے تصورات کیسے ہیں، جو 5 وقت آج کل نماز پڑھتا ہے ہم اس کو بہترین مسلمان کہتے ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق وہ ادنا ترین مسلمان ہے۔ اگر اس سے نیچے چلا گیا تو وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ اسلام کی باٹم لائن 5 وقت کی نماز ہے کہ آپ اللہ کو اس بات کا ثبوت دیں کہ اللہ میں تیری عبودیت کے دائرے میں موجود ہوں۔ 5 وقت حاضری تو لگوائیں، اور جس کی حاضری لگنا ہی بند ہو گئی اس کا تو نام ہی رجسٹر سے خارج ہو گیا۔ لہذا دین کیا ہے؟ وہ نماز سے اوپر اللہ کا قانون پوری سرزمین پر نافذ کر دینے کا نام دین ہے۔ نماز سے لے کر پوری دھرتی پر اللہ کا قانون نافذ کر دینے کا نام دین ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کس کے ذمے ہے؟ یہ حکمرانوں کے ذمے ہے؟ ہر مسلمان کے ذمے ہے۔ کوئی شخص اس ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتا کہ میرے ذمے نہیں ہے، ہر شخص کے ذمے ہے۔ آج کل تو پریکٹسنگ مسلم اور نان پریکٹسنگ مسلم دین کے تصورات ہی ختم ہو گئے۔ وہ کہتا ہے مسلمان تو ہوں لیکن میں اتنا پریکٹسنگ نہیں ہوں۔ وہ مسلمان کون سا ہوتا ہے جو پریکٹسنگ نہیں ہوتا؟ وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو جد و جہد کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، وہ اللہ پر توکل کر کے پوری زندگی گزارتا ہے، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو دین کبھی غالب نہیں ہوتا، اور دین غالب کرنے کے لیے مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں کرنا، یہ کام اللہ کا ہے، دین اللہ کا ہے۔ مسلمانوں کو صرف دین سے جڑنا ہے۔ اگر دین سے جڑیں گے غلبہ واپس آئے گا۔ تم اپنے اپنے کاروبار میں الجھ جاؤ اور تم نے اپنی اپنی کاشتکاری اور اپنا جو فصل اور جھاڑ اور زمیندارہ ہے اسی پہ خوش ہو جاؤ، کیا مطلب؟ لوگوں کا فوکس چینج ہو گیا، فوکس دین نہیں رہا، آپ کی پہلی ترجیح اللہ کا دین نہیں رہا۔ آپ نے کیا کیا؟ میرا کاروبار ٹھیک چل رہا ہے۔ بھائی اللہ کے بندو، آپ نماز پڑھتے ہو تو اللہ کے دین کو کیا فائدہ آپ کی نماز سے؟ نماز تو مغرب میں بھی پڑھی جا رہی ہے، نماز ہندوستان میں بھی پڑھی جا رہی تھی۔ اگر نماز ہی پڑھنی تھی، روزے ہی رکھنے تھے، تو کون سا ملک ہے جو نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے سے روکتا ہے؟ یہ پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہمارے والد صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو ہم وہاں بیٹھ کے اتنے خوش ہوا کرتے تھے کہ ہم ایسی سرزمین میں جا رہے ہیں جہاں اللہ کا دین نافذ ہو، جب وہاں پہ فیصلے اللہ کے قرآن کے مطابق ہوا کریں گے۔ اس لیے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی تھیں، اس لیے قربانیاں نہیں دی تھی کہ بس تم اپنی نماز پڑھو، اپنے روزے رکھو، اور جو پولیٹیکل اسلام ہے، جو اسلام کا سیاسی رخ ہے، جو اسلام کی سیاسی جہت ہے، اس کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، جمہوریت کے خلاف کوئی بات نہ کرے۔ یہاں پہ جیسا قانون چل رہا ہے بس ویسا چلنے دے۔ جہاں اللہ کا قانون نہیں ہے، جہاں
दीन इस्लाम नहीं है वहां कुफ्र है। लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे हालात ऐसे हो जाएं ऐ मुसलमानों, तुम गलबे की बात करते हो, दीन को कायम करने की बात करते हो, निफाज इस्लाम की बात करते हो, जब तुम्हारे हालात ऐसे हो जाएं कि इज़ा तबायअतुम बिलईना व अखज़तुम अज़नाबल बकर व रज़ीतुम बिज़्ज़रइ व तरकतुमुल जिहाद, अल्लाह के दीन के लिए मर मिटना वो तुमने तर्क कर दिया। किसी का ये मतमा नजर है अब अल्लाह के दीन को कायम करना, ये किसी का मतमा नजर नहीं। खातिर जमा रखिए, ये जो हालात बन रहे हैं, ये तालिबान तो एक नुक्ता आगाज है। ये जो हालात बन रहे हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को देखें तो लगता यूं है कि अब की बात है या 10 साल की या 5 साल की, कब होगा कब नहीं होगा। हालात इमाम महदी के बन रहे हैं और वो असल इम्तिहान होना है, वो खुशी की बात नहीं है, वो आजमाइश की घड़ी है। और इमाम महदी ने जब बैत लेनी है ना, तो उसने जिहाद पर बैत लेनी है, जिसका माना किताल है। जिहाद की वो आखिरी कड़ी किताल पर बैत लेनी है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम महदी आएंगे ना तो लोग 3 हिस्सों में, मुसलमान 3 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे। एक हिस्सा वो जिन्होंने इमाम महदी को तस्लीम ही नहीं करना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ठंडे कमरों में बैठने वाले और पुरसकून जिंदगी गुजारने वाले, वो जिहाद पर बैत करके कैसे तस्लीम करेंगे। किताल पर बैत करनी है, उनके पास 1000 दलीलें होंगी, जैसे आज हमारे पास तालिबान के खिलाफ 1000 दलीलें मौजूद हैं। लिहाजा जिहाद और किताल पर बैत होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हिस्सा तो जिसने बैत ही नहीं करनी, उन्होंने मानना ही नहीं, फरमाया उनके दिल में रत्ती भर ईमान नहीं होगा। लिहाजा ये तो वैसे ही गए, नाम के मुसलमान हैं। बाकी जो 2 हिस्से रह गए, फरमाया उनमें से आधे यानी तीसरा हिस्सा टोटल में से वो शहीद हो जाएगा इस जद्दोजहद के अंदर, इस किताल के अंदर। और फरमाया वो रूए जमीन के बेहतरीन शहीद होंगे, और जो बच जाएंगे उनके जरिए इस्लाम का गलबा होगा। और उनके ईमान की सतह ये होगी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, उनके ईमान को फिर कोई आजमाइश उसके बाद कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज मौका उस आजमाइश के लिए अपने आप को तैयार करने का है। मैं और आप अपने आप को, अपने ईमान को, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, हमने मर जाना है, रास्ते में मौत आ जानी है, या शहादत हमारे किस्मत और नसीब में लिखी है, क्या होना है क्या नहीं होना ये सब अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ हमारे जिम्मे ये है कि मैं और आप इसी वक्त हर लम्हे हम अल्लाह के दीन को अपनी जिंदगी की पहली तरजीह बनाते हैं कि नहीं। अगर आज हम अल्लाह के दीन को अपनी पहली तरजीह बना लें तो इंशाअल्लाह गलबा दीन का आगाज आज से शुरू हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको, हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।